بخاری میں حدیث ہے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں بھی لکھی ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث کے راوی فرماتے ملک شام سے ایک شخص نبی پاک کو ملنے آیا، وہ جا آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ ڈرتے نہیں لوگ، بڑا بڑا ڈرتے ہیں، میں نے دیکھا وزیروں سے بھی ڈرتے ہیں، پیروں سے بھی ڈرتے ہیں، اسے کانپ رہے ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے، ڈرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا جی مجھے آپ کے دربار کے آداب نہیں آتے، اور عرب کا ماحول یہ ہے کہ ذرا بات طبیعت پہ ناگوار گزرے تو گردنیں کٹ جاتی، تو میں ڈر رہا ہوں کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ مدینے کے امیر ہیں، سربراہ مملکت ہیں، بادشاہ ہیں، تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ کوئی خلاف ادب بات نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور زمین پہ بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل اور حضور رونے لگے۔ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، تو اس بیٹے کے پاس یہ انداز، یہ اطوار، یہ طریقے، یہ حسن۔ کچھ روایتیں ہم ایسی پڑھتے ہیں جو روایات ذہن سازی نہیں صرف کرتی بلکہ طبیعت کی معراج کرا دیتی ہیں، جو اس طرح کا لیول زندگی میں بناتی ہیں کہ شاید انسان سمجھتا ہے کہ اس سے آگے زندگی کا اور کوئی حسن مزید نظر نہیں آ سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پاگل عورت نبی پاک کے پاس آ گئی۔ پتہ ہے پاگل خانے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اگر لوگ لوگوں کے دکھ سنتے نا تو دنیا اتنی پاگل نہ ہوتی۔ اگر دلوں کے بوجھ ہلکے، یہ ہمارے صوفیاء جو تعویذ دھاگا کرتے تھے نا، اب تو دکانداری بن گئی نا، جب کوئی آدمی تعویذ لینے آیا کرتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جایا کرتا، وہ ساری بات سنا لیتا تھا، اس کا بوجھ ہلکا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر وہ والا انسان کو اچھا لگتا ہے جو پوری بات سنے، تو کہتا ڈاکٹر نے میری سنی تو ہے نہیں، تو اس نے کیا میرا علاج کرنا۔ یہ جو سنانا ہوتا ہے نا، سنانا، ہم سنتے نہیں، ٹائم نہیں، بالکل سنتے نہیں، بلکہ ہم سنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے، اس کا مطلب ہے سنگل کہنا چاہیے، ڈبل سننا چاہیے۔ سننا کتنا ہے؟ چلے میں وعدہ نہیں کرا رہا، بولے تو صحیح نا، سننا کتنا ہے؟ یعنی جتنا بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا ہے، لیکن ہمارا یہ معیار ہے، ہمارا معیار ہے ڈبل بولنا ہے۔ بچوں چپ کر، تجھے کیا پتا، میری سن۔ ہر آدمی سنانے کے موڈ میں، سناتے جا رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سننے لگے، دکھ سننے لگے تھوڑا تھوڑا کر کے، چلے ساری دنیا کے نہ صحیح جتنے لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اتنوں کا تو سنوں نا، اپنے گھر کا تو سنوں نا، اپنی اماں کی تو سنوں نا۔ دیکھو نا بہن فون کرتی ہے بھائی کو کہ میں کچھ تکلیف میں ہوں، میری بات سن، تو بھائی دو منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے بہن میری تو اپنی بڑی مجبوری ہے، میں تیری کیسے سنوں، ماں باپ گزر گئے، بھائی سن نہیں رہا۔ خاوند سختی کرتا ہے کسی جگہ پہ، وہ چاہتی ہے کوئی دکھ سنے، اب جب کوئی سننے والا نہیں تو گھٹتی ہے۔ گھٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نفسیات کا مریض ہوتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بے سکونیاں، بوڑھے لوگ، ان کے سننے والا کوئی نہیں۔ پاگل عورت ہے، پاگل آ کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ اس کے محلے کے لوگ بھی بیٹھے تھے، کئی سردار بیٹھے تھے، محلے کے لوگ اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، ہر چوک میں چوراہے میں، چھوڑے، پاگل ہے۔ اللہ کے رسول نے جلال فرمایا تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے، بات مجھ سے کر رہی ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گا۔ پاگل، پگلی عورت، جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے، لباس پرانا، دوپٹہ پھٹا ہوا، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے، فرمایا کرو۔ کہنے لگے یہاں نہیں کرنی، اکیلے میں کرنی۔ کیا انداز کریمانہ ہے، کیا عزت دینے کا طریقہ ہے کہ پاگل عورت آگے آگے چل رہی ہے اور میرے نبی پاک نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ایک صحرا میں لے گئی، صحرا میں ریت پہ حضور کو بٹھا لیا، باتیں سنا رہی، کہتی یا رسول اللہ بچے روڑے مارتے ہیں، انہیں منع کریں۔ محبوب نے فرمایا کر دوں گا منع، کوئی نہیں مارے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، انہیں منع کریں۔ فرمایا کہہ دوں گا، نہیں کہیں گے۔ پھر رو پڑی، کہنے لگی حضور میری سنتا کوئی نہیں۔ محبوب بھی رو پڑے، فرمایا میں سن جو رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں تو مجھے سنا، کھل کے باتیں سنائی، دل کا بوجھ ہلکا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی میں اب تھک گئی ہوں،
آپ جائیں. محبوب فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا, جب ضرورت پڑے دوبارہ آ جانا, میں تیری سنوں گا. میرے بھائی, اگر حضور کسی پاگل بدو دیہاتی یہ والی عزت دیتے ہیں